السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ، آیات مقدسہ 68 تا 74 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں یہ عرض کیا، اللہ رب العزت نے 4 دلائل بڑے سوالیہ انداز میں ارشاد فرمائے۔ پہلا انسان کی تخلیق، اس کے مراحل، اور آخر میں فرمایا فلولا تذکرون۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانی بنیادی ضرورتوں کا ذکر ارشاد فرمایا، اور بنیادی ضرورتوں میں زمینی وسائل، رزق جو زمین سے ہم نکالتے ہیں، اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر آج تیسری دلیل، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ، کیا تم نے اس کو اتارا ہے من المزن، بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اتارنے والے؟ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے پہلے غذائی کھانے کی نعمت اللہ نے ارشاد فرمائی، اب ساتھ پینے کی نعمت پانی ہے۔ میرے عزیزوں، بڑی تفصیلات ہیں اس کی کہ پانی کتنی بڑی نعمت اور کہاں کہاں اور کس کس طرح ہمارے کام آتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورۃ الانبیاء میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز پانی سے پیدا کی۔ یہ پانی بڑی نعمت، ایک ایک قطرہ کی بوند اس کی نعمت۔ زمین اسی سے سیراب ہوتی ہے، فصلیں اسی سے اگتی ہیں، ہماری جسم کی نشو و نما اسی سے ہوتی ہے۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے یہ تو ہم نے اندازہ کر لیا کہ مل کے یہ محلول بنتا ہے، لیکن یہ محلول جو بنانے کے پیچھے اللہ نے سائنس رکھی ہے، اس اللہ کو بھول جاتے ہو تم۔ یہ کون ہے جو پانی فراہم کرنے والی ہستی ہے؟ لو نشاء، سبحان اللہ، سنیے دلیل اور اللہ کا انداز دیکھیے۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ اجاجا، ہم اس میٹھے پانی کو کھارا بنا دیں۔ سبحان اللہ، پانی پیتے ہو، گلے سے، حلق سے نیچے نکلتا ہے، اترتا ہے، تو کتنا سکون آتا ہے۔ اور یہ پیاس لگنا انسانی فطرت ہے، وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی ہو، اللہ کو مانے یا نہ مانے۔
پانی اس کی بنیادی ضرورت ہے اور اللہ نے یہ پیدا کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس میٹھے پانی کو میں کھارا کر دوں، اور بعض علاقوں میں پانی کھارا ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا، اور اب تو بہت سارے علاقوں میں شہروں کے اندر پانی کی ہم نے قدر نہیں کی، اجتماعی تقاضوں کے پیش نظر اس کی دیکھ بھال نہیں کی تو پانی گندا ہوتا جا رہا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ حکومتی رپورٹیں ہیں یہ۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت جو ہم نے ضائع کر دی۔ اللہ کہتے ہیں فلولا تشکرون، یہ ساری اتنی بڑی نعمتیں اور پانی جیسی نعمت دیکھ کے استعمال کر کے تم شکر ادا نہیں کرتے؟ فلولا تشکرون، پس تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ میرے عزیزو، شکر کیا ہوتا ہے؟ سمجھیے اس بات کو۔ شکر محض زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے بھی ہوتا ہے، اس کو ہم لسانی شکر کہتے ہیں۔ پانی پی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعا کرنے کا انداز تھا، وہ فرماتے تھے الحمدللہ الذی سقاناہ عذبا فراتا برحمتہ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جس نے ہمیں میٹھا پانی عطا کیا، اور اپنی رحمت سے میٹھا عطا کیا ہے، ورنہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں۔ اور جو ہمارے گناہ ہیں انفرادی اجتماعی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو کھارا نہیں بنا دیا، اس کو کڑوا نہیں بنا دیا، میٹھا رکھا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم نے کبھی ان نعمتوں کو حاصل کر کے استعمال کر کے الحمدللہ کہا ہے؟ یہ ہے لسانی شکر، اور یہ کافی نہیں ہے۔ اصل شکر یہ ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، خود اور دوسروں کو بھی دو، عدل کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر، متوازن طریقے سے۔ اس میں فضول خرچی بھی نہیں کرنی، اس میں بخل بھی نہ کرو۔ میانہ روی، خیر الامور اوسطھا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے صرف وہ لفظی شکر بنایا ہوا ہے۔ آج ہم نے پانی کی قدر نہیں کی تو پانی زمین سے بہت نیچے چلا گیا، اس کی حفاظت ہی نہیں کی۔ ہماری حکومت کی ترجیحات ہی یہ نہیں، وہ اپنے لیے پانی خرید کے لے آئیں گے، باہر کے ملکوں سے منگوا لیں گے، لیکن انسانیت پریشان ہے، اس کا کچھ نہیں سوچیں گے۔ یہ ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ ایک چوتھی دلیل اللہ کی بڑے سوالیہ انداز میں، افرأیتم النار التی تورون، آپ کو غذاؤں کی بھی ضرورت ہے، غذاؤں کو پکانے کے لیے آگ کی بھی ضرورت ہے، توانائی کی ضرورت ہے۔ انسان پانی کے بغیر، غذا کے بغیر، توانائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ جو آگ تم جلاتے ہو، سلگاتے ہو، اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ام نحن المنشئون، کیا تم نے ان درختوں کو پیدا کیا ہے جن سے آگ نکلتی ہے، یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ یہ توانائی جو تمہاری بنیادی ضرورت ہے، یہ کس نے دی ہے؟ آگ کو پیدا کرنے کے لیے شروع میں یہ طریقے تھے، لکڑی کو لکڑی کے ساتھ، بانس کو بانس کے ساتھ، اسی طرح سبز درخت ہیں، ان کو جب آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے تھے، اس کا ٹکراؤ پیدا کرتے تھے تو آگ کا شعلہ نکل آتا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے عزیزو سنو، کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن ہم قدر نہیں کرتے۔ نحن جعلناها
ہم نے یہ جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، یہ توانائی کا نظام پیدا کیا ہے، یہ درخت پیدا کیے ہیں، تذکرہ، یہ یاد دلانے کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے، غور و فکر کے لیے ہے۔ آپ ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو، خالق کو یاد کرو جو رب الناس ہے، انسانوں کا رب ہے، مالک ہے، معبود ہے، اس کو یاد کرو۔ تذکرہ، نحن جعلناها تذکرہ ومتاعا، اور اس میں سامان ہے، فائدہ ہے، للمقوین، جو بھی آگ استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو فائدہ ہے، اور بالخصوص جنگل والوں کو فائدہ ہے، مسافروں کو، جنگل میں آنے جانے والوں کے لیے آگ توانائی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ دلائل دینے کے بعد اللہ ارشاد فرما رہے ہیں فسبح بسم ربک العظیم، پس پاکی بیان کرو، کس کی؟ اپنے رب کی۔ کون رب؟ العظیم، جو بہت بڑا ہے۔ اتنے دلائل کے بعد بھی، نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی تم اللہ کو نہ پہچانو اور اصحاب الشمال کی طرف چلے جاؤ، شیطانی جماعتوں کا ساتھ دو، شیطانی ظالم نظاموں کا ساتھ دو، اور سچی جماعتوں کو نہ پہچانو جو اللہ کا شعور دیتی ہیں، اللہ کی فلسفی کو غالب کرنا چاہتی ہیں، دین اسلام کو غالب کرنا چاہتی ہیں، انسانی حقوق کو غالب کرنا چاہتی ہیں۔ تم اس کی پہچان نہ پیدا کرو، کتنی بڑے زیادتی کی بات۔ اللہ کی تسبیح سے مراد میرے عزیزو صرف لفظی تسبیح نہیں، سبحان اللہ کہنا، بلکہ اللہ نے فرمایا نحن جعلناها تذکرہ، یہ نصیحت ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ غور و فکر ہے، یہ توجہ دلانے والی اللہ کی رہنمائی ہے۔ یہ ہے اللہ کی بڑائی، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کی رہنمائی کو غالب کرنا، عدل کے نظام کو قائم کرنا، انسانی حقوق قائم کرنا، اللہ کی پہچان پیدا کروانا، یہ ہے اللہ کی تسبیح۔ آج میرے عزیزو اسی کی ضرورت ہے، اسی کی طرف توجہ کیجئے اور اسی کے لیے جد و جہد کیجئے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔